بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 49 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم دو عنوانات پڑھیں گے۔ پہلا عنوان ہے جود حاتم الطائی، جبکہ دوسرا عنوان ہے ان الحکم الا للہ، یعنی حاتم طائی کی سخاوت، اور ان الحکم الا للہ، حکم صرف خدا ہی کے لیے ہے۔ جود حاتم الطائی روا محرز مولا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال مر نفر من عبد القیس بقبر حاتم فنزلوا قریبا منه فقام الیہ رجل یقال له ابو الخیبر وجعل يركز برجله قبره ويقول اقرنا فقال له بعضهم ويلك ما يدعوك اتعرض لرجل قد مات یا اتعرض لرجل قد مات؟ قال ان طيا تزعم انه ما نزل به احد الا قراه ثم اجنهم الليل فناموا فقام ابو الخيبر فزعا وهو يقول وراحلتاه فقالوا له ما لك؟ قال اتاني حاتم في النوم وعقر ناقتي بالسيف وانا انظر اليها ثم انشدني شعرا حفظته يقول فيه ابا الخيبر وانت امرؤ ظلوم العشيرة شتامها اتيت بالسحب كتبغي الكرى لدى حفرة قد صدت هامها اتبغي لي الزم عند المبيت وحولك طي وانعامها فإنا لنشبع اضيافنا ونأتي المطي فنعتامها فقاموا وإذا ناقة الرجل تقوس عقيرا فانتحروها وباتوا يأكلون وقالوا قرانا حاتم حيا وميتا وأردفوا صاحبهم وانطلقوا سائرين وإذا برجل راكب بعيرا ويقود آخر قد لحقه وهو يقول أيكم أبو الخيبر؟ قال الرجل أنا، قال فخذ هذا البعير أنا عدي بن حاتم جاءني حاتم في النوم وزعم أنه قراكم بناقتك وأمرني أن أحملك فشأنك والبعير ودفعه إليهم وانصرف۔ وإلى هذه القضية أشار ابن دارة الغطفاني في قوله يمدح عدي بن حاتم أبوك أبو سفانة الخير لم يزل لدن شب حتى مات في الخير راغبا به تضرب الأمثال في الشعر ميتا وكان له إذ ذاك حيا مصاحبا قرا قبره الأضياف إذ نزلوا به ولم يقر قبر قبله الدهر راكبا۔ جود حاتم الطائی، حاتم طائی کی سخاوت۔ روا محرز مولا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام محرز نے بیان کیا ہے، قال، وہ فرماتے ہیں، مر نفر من عبد القیس بقبر حاتم، کہ قبیلہ عبد القیس کے کچھ لوگوں کا گزر حاتم کی قبر کے پاس سے ہوا، فنزلوا قریبا منہ، تو وہ لوگ حاتم کی قبر کے پاس فروکش ہوئے، پڑاؤ ڈالا انہوں نے۔ فقام الیہ رجل یقال له ابو الخیبری، پھر ابو الخیبری نامی شخص اٹھ کر حاتم کی قبر کے پاس گیا، وجعل یرکض برجلہ قبرہ، اور اپنے پیر سے اس کی قبر پر ٹھوکر مار کر کہنے لگا، ویقول، کہنے لگا، اقرنا، ہماری مہمان نوازی کیجئے۔ فقال له بعضهم، تو ایک شخص نے اس سے کہا، ویلک ما یدعوک، افسوس ہے کون سی چیز تجھے آمادہ کر رہی ہے، اتعرض لرجل قد مات، کیا تو ایسے شخص سے لایعنی بات کہہ رہا ہے جو مردہ ہو چکا ہے، یا تو مردہ شخص سے میزبانی چاہتا ہے؟ قال ان طيا تزعم انه ما نزل به احد الا قراه، اس نے جواب دیا کہ قبیلہ طے کا دعویٰ ہے کہ جو بھی حاتم کے پاس اترا حاتم نے اس کی مہمان نوازی کی۔ ثم اجنهم اللیل، پھر رات ہو گئی، رات چھا گئی، فناموا، اور وہ لوگ سو گئے،
فقام ابو الخیبری فزعا، تو ابو الخیبری گھبرا کر اٹھا، وہو یقول، اس حال میں کہ وہ کہہ رہا تھا، وراحلتا، ہائے اونٹنی، فقالوا له ما لک، تو لوگوں نے اس سے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ قال اتانی حاتم فی النوم، اس نے کہا کہ حاتم خواب میں میرے پاس آئے، وعقر ناقتی بالسیف، اور تلوار سے میری اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، وانا انظر الیہا، اس حال میں کہ میں اونٹنی کو دیکھ رہا تھا، ثم انشدنی شعرا حفظتہ، پھر میرے سامنے شعر پڑا جس کو میں نے یاد کر لیا، یقول فیہ، شعر میں وہ کہہ رہا تھا، ابو الخیبری وانت امرؤ، اے ابو الخیبری تو ایک ایسا شخص ہے، ظلوم العشیرتی شتامہا، جو قبیلے پر ظلم کرنے والا ہے، اسے برا بلا کہنے والا ہے، اتیت بصحبک تبغی القرا، تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا ہے مہمان نوازی کا طالب بن کر، لدا حفرت قد صدت ہامہا، ایسے گھڑے کے پاس جس کے جانور پیاسے ہیں، اتبغی لی الذم عند المبیت، کیا تو میرے لیے مذمت کا خواہاں ہے، عند المبیت، شب گزاری کے وقت، وحولک طی وانعامہا، حالانکہ تیرے پاس قبیلہ طے ہے اور اس کے چوپائے موجود ہیں، فَإِنَّا لَنُشْبِعُ أَضْيَافَنَا، تو ہم اپنے مہمانوں کو شکم سیر کرتے ہیں، وَنَأْتِ الْمَتِيَّ، اور ہم سواریوں کے پاس آتے ہیں، فَنَعْتَامُهَا، تو ان میں سے بہترین کا انتخاب کرتے ہیں، فَقَامُوا، تو سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، وَإِذَا نَاقَةُ الرَّجُلِ تَقُوسُ عَقِيرًا، اور دیکھا تو اس شخص کی اونٹنی زخمی حالت میں لنگڑا کر چل رہی تھی، فَانْتَحَرُوهَا، چنانچہ ای فَذَبَحُوهَا، تو انہوں نے اس کو ذبح کیا، وَبَاتُوا يَأْكُلُونَ، اور کھا کر رات گزاری، وَقَالُوا، اور یہ کہتے ہوئے، قَرَانَا حَاتِمٌ حَيًّا وَمَيِّتًا، حاتم نے زندگی میں بھی ہماری مہمان نوازی کی اور مرنے کے بعد بھی، وَأَرْدَفُوا صَاحِبَهُمْ، اور انہوں نے اپنے ساتھی یعنی ابو الخیبری کو سواری کے پیچھے بٹھایا، وَانْطَلِقُوا سَائِرِينَ، اور چل دیے، وَإِذَا بِرَجُلٍ رَاكِبٍ بَعِيرًا، اچانک ایک آدمی اونٹ پر سوار، وَيَقُودُ آخر، اور دوسرا ہانک رہا تھا، اس قد لحقہ، اس سے جا ملا، وَهُوَ يَقُولُ، اور وہ کہہ رہا تھا، أَيُّكُمْ أَبُو الْخَيْبَرِ، تم میں سے ابو الخیبری کون ہے؟ قال الرجل، اس شخص نے کہا، انا، میں ہوں، قال، تو اس نے کہا، فَخُذْ هَذَا الْبَعِيرَ، تو یہ اونٹ لیجئے، انا عدی بن حاتم، میں عدی بن حاتم ہوں، جاءنی حاتم فی النوم، خواب میں میرے پاس حاتم آئے، وزعم، اور ان کا خیال یہ تھا یا انہوں نے کہا کہ انہو قراکم بناقتک، کہ انہوں نے تمہاری اونٹنی کے ذریعے تم سب کی مہمان نوازی کر دی ہے، وَأَمَرَنِي أَنْ أَحْمِلَكَ، اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہ سواری دے دوں، فَشَأْنَكَ وَالْبَعِيرَ، لہٰذا یہ اونٹ لے لو، وَدَفَعَهُ إِلَيْهِمْ، اور اونٹ ان کے حوالے کیا، وَانْصَرَفَ، اور لوٹ گیا۔ وَإِلَى هَذِهِ الْقَضِيَّةِ أَشَارَ ابْنُ دَارَةَ الْغَطْفَانِيِّ فِي قَوْلِهِ يَمْدَحُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، اور ابن دارہ غطفانی نے عدی بن حاتم کی تعریف کرتے ہوئے اپنے شعر میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، ابو کا ابو صفانۃ الخیر لم یزل، تیرا باپ ابو صفانہ خیر اس کے ساتھ برابر رہی، لدن شب حتی مات فی الخیر راغبا، جب سے وہ پروان چڑھا یہاں تک کہ خیر ہی کی خواہش میں وہ دنیا سے چل بسا، بہی تضرب الامثال فی الشعر میتا، مرنے کے بعد بھی شعر میں وہی ضرب المثل ہے، وَكَانَ لَهُ إِذَّاكَ حَيًّا مُصَاحِبًا، اور وہ خیر اس کے ساتھ رہی جب تک بقید حیات تھا، قَرَا قَبْرُهُ الْأَضْيَافَ إِذْ نَزَلُوا بِهِ، اس کی قبر نے مہمانوں کی میزبانی کی جبکہ وہ وہاں فروکش ہوئے اترے، وَلَمْ يَقْرِ قَبْرٌ قَبْلَهُ الدَّهْرَ رَاكِبًا، اور اس سے قبل زمانے بھر کسی قبر نے کسی سواری کی میزبانی نہیں کی۔ حل لغات حاتم الطائی،
حاتم طائی ابو صفانہ ابن عبداللہ بن سعد، مذہب کے لحاظ سے یہ نصرانی تھا، لیکن جود و سخا کے اندر اپنی مثال آپ تھا، مہمان نوازی کے اندر، اسی طرح قیدیوں کی رہائی کے اندر غم زدوں کے ساتھ غمخواری کرنے میں یہ بہت آگے تھا، خود بھوکا رہ جاتا لیکن حاجت مندوں کو، ضرورت مندوں کو، بھوکوں کو کھلاتا رہتا۔ محرز مولا ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہے۔ محرز بن جعفر حجازی منصوری شاعر ہے۔ یرکز، رکز یرکز رکزن، الفرس صلہ، ایڑ لگانا، رکزہ حرکت، دھکا، اقرنا، قرا یقری قرن، باب ضرب یضرب سے مہمان نوازی کرنا، اقرنا یہ امر حاضر کا صیغہ ہے، اسی سے قرا مہمانی کا کھانا، اجنہم، اجن یجن اجنانا باب افعال سے چھپانا، ڈھانپ لینا، وراحلتاہ وہ ندبہ کے لیے ہے اور راحلہ مندوب ہے، اس کے آخر میں الف استغاثہ، الف استغاثہ ہے اور ہا سکتہ کے لیے ہے۔ عقر ناقتی، عقر یعقر عقرن ذبح کرنا، زخمی کرنا، عقر الابل ہو کونچیں کاٹنا۔ ابل خیبری منادہ منصوب ہے اور حرف ندا محذوف ہے، اور جواب ندا شعر ثانی ہے، یعنی آنے والا شعر، اتیت بصحبک تبغی القرا، العشیرہ قبیلہ، شتام بہت گالی دینے والا، حفرتن گڑھا، قبر اس کی جمع حفرن آتی ہے، حفر یحفر حفرن گڑھا کھودنا، حافرہ کھودی ہوئی زمین یا ابتدائی حالت، صدت صدیہ یستا صدن سخت پیاسا ہونا، صدن صادن صدیان صفت کے صیغے ہیں۔ ہاموہا، ہام بتخفیف میم اہل جاہلیت کے اعتقاد کے مطابق ایک جانور ہے جو مردے کی ہڈیوں سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہامہ ایک جانور کا نام ہے جو سر قتیل سے نکلتا ہے، یعنی جس شخص کو قتل کیا جاتا ہے اس کے سر سے نکلتا ہے، اور ہمیشہ فریاد کرتا رہتا ہے کہ مجھے پانی دو، مجھے پانی دو، تاں کہ مقتول کا خون بہا لے لیا جائے۔ اور بعض یہ بھی کہتے ہیں ہامہ الو ہے کہ وہ جس گھر پر آ بیٹھتا ہے، بولنے لگتا ہے تو وہ گھر ویران ہو جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس قسم کے اعتقادات کو باطل قرار دیا ہے۔ المبیت خوابگاہ، انعام یہ نعم کی جمع ہے، چوپایا اونٹ۔ لنشبع، لنشبع اشبع یشبع اشباعا باب افعال سے شکم سیر کرنا، مطیون اس کی جمع مطایا آتی ہے، سواری۔ فنعتامها، اعتام یعتام اعتیاما باب افعال سے عمدہ مال کا انتخاب کرنا۔ تقوس، کاسا یقوس کوسن ایک ٹانگ کے زخمی ہونے کی وجہ سے تین ٹانگوں پر چلنا۔ انتحروها، فانتحروها ای فذبحوها، انتحر ینتحر انتحارا ذبح کرنا، نحر کرنا۔ وَأَرْدَفُ، أَرْدَفَ يُرْدِفُ اردافا دوسرے کو اپنے ساتھ سوار کرنا، ردیف بنا لینا۔ ابن دارہ، ابن دارہ اس کا اصل نام سالم ہے اور باپ کا نام مسافر، دارہ اس کی ماں کا نام ہے جو قبیلہ بنی اسد سے تھی۔ دارہ چونکہ انتہائی جمیلہ تھی اس لیے دارت القمر سے تشبیہ دے کر اس کا نام دارہ رکھ دیا گیا۔ ابن دارہ نے ثابت بن رافع فزاری کی ہجو کے اندر اشعار کہے جس کی وجہ سے اسے غصہ آیا اور غیظ و غضب کی حالت میں زمیل بن عبد مناف کے ہاتھوں اسے قتل کرا دیا۔ عدی بن حاتم، عدی بن حاتم بن عبداللہ بن سعد بن حشرج امراء القیس 9 ہجری میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور زمانہ ردت میں انہوں نے اپنی قوم کو فتنہ ارتداد سے روک کے رکھا اور اپنی قوم کا حال اور زکوٰۃ کا مال لے کر حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس سے صحابہ بہت خوش ہوئے۔ یہ اپنے نامور والد حاتم کی طرح نہایت سخی اور جواد تھے۔ انہوں نے 120 برس کی عمر میں 68 ہجری میں یا اس کے بعد وفات پائی۔ جود حاتم الطائی، اس سبق کے اندر حاتم طائی کی سخاوت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حاتم طائی کی سخاوت مشہور، معروف اور ضرب المثل ہے۔
اور ان کی سخاوت کے واقع مختلف طریقوں سے کتابوں میں مذکور ہیں، مگر یہ واقعہ اس لحاظ سے منفرد اور نمایاں ہے کہ اس کا تعلق بعد الموت سے ہے، کہ مرنے کے بعد بھی ان کی قبر سے مہمان نوازی کا مطالبہ ہوا تو قبر نے مہمان محروم نہیں لوٹائے بلکہ انہیں کھلایا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سخاوت و دریا دلی ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتی ہے۔ عنوان نمبر 2، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ان الحکم الا للہ لما فتحت مصر اتى اهلها عمرو بن العاص حين دخل يوم من اشهر العجم فقالوا يا ايها الامير ان لنيلنا هذا سنة لا يجري الا بها، قال وما ذاك؟ قالوا اذا كان 11 ليلة تخلو من هذا الشهر عمدنا الى جارية بكر بين ابويها فارزينا ابويها وجعلنا عليها من الثياب والحلي أفضل ما يكون ثم ألقيناها في النيل، فقال لهم عمرو إن هذا لا يكون أبدا في الإسلام وإن الإسلام يهدم ما كان قبله، فأقاموا والنيل لا يجري قليلا ولا كثيرا حتى هموا بالجلاء، فلما رأى ذلك عمرو كتب إلى عمر بن الخطاب بذلك فكتب له أن قد أصبت بالذي قلت وإن الإسلام يهدم ما كان قبله، وبعث بطاقة في داخل كتابه وكتب إلى عمرو أني قد بعثت إليك ببطاقة في داخل كتابي فألقها في النيل، فلما قدم كتاب عمر إلى عمرو بن العاص أخذ البطاقة ففتحها فإذا فيها من عبد الله بن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نيل مصر، فإن كنت تجري من قبلك فلا تجري، وإن كان الله يجريك فأسأل الواحد القهار في أن يجريك، فألقى البطاقة في النيل قبل الصليب بيوم فأصبحوا وقد أجراه الله تعالى 16 ذراعا في ليلة واحدة، فقطع الله تلك السنة عن أهل مصر إلى اليوم۔ ان الحکم الا للہ، حکم خدا ہی کے لیے ہے۔ لما فتحت مصر اتى اهلها عمرو بن العاص، جب مصر فتح ہو گیا تو مصر کے باشندگان، مصر کے رہنے والے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حین دخل یوم من اشہر العجم، جب عجم کے مہینوں میں سے ایک دن آیا۔ فقالو، اور وہ کہنے لگے، یا ایھا الامیر، اے ہمارے امیر، ان لنیلنا ھذا سنۃ لا یجری الا بها، ہمارے اس دریائے نیل کا ایک طریقہ ہے جس کے بغیر وہ بہتا نہیں۔ قال، حضرت عمر نے فرمایا، وما ذاک، وہ کیا ہے؟ قالو، تو انہوں نے کہا، اذا كان 11 لیلۃ تخلو من ھذا الشہر، جب اس مہینے کی 11 راتیں گزر جاتی ہیں، عمدنا الی جاریۃ بکر بین ابویہا، تو ہم ایک باکرہ لڑکی کا قصد کرتے ہیں جو اپنے والدین کے درمیان پلی بڑی ہو، یعنی خوب موٹی تازی ہو۔ فارضینا ابویہا، تو ہم کچھ دے کر اس کے والدین کو راضی کر لیتے ہیں۔ وجعلنا علیہا من الثیاب والحلی افضل ما یکون، اور لڑکی کو عمدہ سے عمدہ زیورات اور کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں۔ ثم القیناہا فی النیل، پھر ہم اسے دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ فقال لہم عمرو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان ھذا لا یکون ابدا فی الاسلام، یہ تو اسلام میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ وان الاسلام یہدم ما کان قبل، اور یہ کہ اسلام سابقہ تمام رسوم کو مٹا دیتا ہے۔ فَأَقَامُوا وَالنِّيلُ لَا يَجْرِي قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا، تو وہ رکے رہے درا حالے کہ دریائے نیل نہ کم بہتا تھا اور نہ زیادہ۔ حَتَّى هَمُّوا بِالْجَلَاءِ، یہاں تک کہ انہوں نے جلاوطن ہونے کا ارادہ کر لیا۔ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَمْرٌ، جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ صورتحال دیکھی، كتب الى عمر بن الخطاب بذلك، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس
اس کے متعلق مکتوب روانہ کیا۔ فَكَتَبَ لَهُ أَنْ قَدْ أَصَبْتَ بِالَّذِي قُلْتَ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں لکھا آپ نے جو کہا ہے صحیح کہا ہے۔ وَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَ، اور یہ کہ اسلام سابقہ رسومات کو مٹا دیتا ہے۔ وَبَعَثَ بِطَاقَةً فِي دَاخِلِ كِتَابِهِ، اور اپنے مکتوب کے اندر ایک پرچی روانہ کی۔ وَكَتَبَ إِلَىٰ عَمْرٍ، اور حضرت عمر کے پاس لکھا انی قد بعثت الیک ببطاقۃ فی داخل کتابی، کہ میں نے آپ کے پاس اپنے مکتوب کے اندر ایک پرچی بھیج دی ہے۔ فَأَلْقِهَا فِي النِّيلِ، سو اسے دریائے نیل میں ڈال دو۔ فَلَمَّا قَدِمَ كِتَابَ عُمَرَ إِلَىٰ عَمْرِ بْنِ الْعَاصِ، تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط حضرت عمر بن عاص کے پاس پہنچا، أَخَذَ الْبِطَاقَةَ، تو انہوں نے اس پرچی کو لیا۔ فَفَتَحَهَا، اور اسے کھولا۔ فَإِذَا فِيهَا، تو اس میں لکھا ہوا تھا من عبد اللہ عمر بن الخطاب امیر المؤمنین الی نیل مصر، اللہ کے بندے امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی جانب سے مصر کے دریائے نیل کے نام۔ فَإِن كُنْتَ تَجْرِي مِن قِبَلِكَ فَلَا تَجْرِي، بس اگر تو اپنی جانب سے بہ رہا تھا تو مت بہ۔ وَإِن كَانَ اللَّهُ يُجْرِيكَ، اور اگر اللہ رب العزت تجھے جاری کرتا تھا، فَأَسْأَلُ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ فِي أَن يُجْرِيَكَ، تو میں واحد قہار سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے دوبارہ جاری کر دے۔ فَأَلْقَى الْبِطَاقَةَ فِي النِّيلِ قَبْلَ السَّلِيمِ بِيَوْمٍ، چنانچہ اس پرچی کو حضرت عمر بن عاص نے سلیب سے، یعنی کواکب اربعہ کے طلوع ہونے سے ایک روز قبل دریائے نیل میں ڈال دیا۔ فَأَصْبَحُوا، پس اہل مصر نے اس حال میں صبح کی کہ وقد اجراہ اللہ تعالی 16 ذراعا فی لیلۃ واحدۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ہی رات میں 16 ہاتھ اونچا جاری فرما دیا۔ فقطع اللہ تلک السنت عن اہل مصر الی اليوم، اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقہ جاہلیت کو اہل مصر سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ حل لغات عمر بن العاص، حضرت عمر بن عاص ابو عبداللہ قریشی صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، 7 ہجری میں ایمان لائے۔ غزوہ ذات السلاسل میں 300 صحابیوں کا امیر بنا کر بھیجا گیا، اور آپ عمان، شام، فلسطین، مصر وغیرہ کے حاکم بھی رہے۔ 90 سال کی عمر میں 43 ہجری میں وفات پائی۔ مصر کے فاتح آپ ہیں، اس لیے فاتح مصر بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ جاریتن، جاریہ اس کی جمع جواری آتی ہے، کنواری لڑکی۔ بین ابویہا، یعنی وہ لڑکی جو والدین کی حیات میں پرورش یافتہ ہو کہ وہ ناز و نعم میں پلنے کی بنا پر موٹی تازی ہوتی ہے، تو ایسی لڑکی کو لیتے ہیں۔ ارضینا ارضا یرزی ارزاء، باب افعال سے راضی کر لینا۔ الحلی زیورات، واحد حلیٌ آتی ہے زیور۔ یہدم، ہدم یہدم ہدمن، یعنی اسلام رسوم باطلہ کو ختم کر دیتا ہے۔ ہم یہم ہمن، ارادہ کرنا۔ جلا، جلا یجلو جلون جلاء، الرجل عن بلدہ، جلا وطن کرنا، اور الامر ہو تو واضح کرنا۔ بطاقتن، بطاقہ خط، پرزہ پرچی، اس کی جمع بطائق آتی ہے۔ بعثت، بعث شیئا الی احد یبعث بعثا، کوئی چیز کسی کے پاس بھیجنا۔ بین ابویہا، یہ ظرف ہے فعل محذوف کا، اے ترعرعت بین ابویہا، یعنی اپنے والدین کے درمیان پلی بڑی ہو اور ناز و نعمت میں پلے بڑھنے کی وجہ سے تندرست ہو۔ ان قد اصبت بالذی قلت، ان تفسیریہ ہے۔ فاذا فیہا، اے فاذا المکتوب فیہا، کہ اس میں لکھا ہوا تھا۔ وقد اجراہ اللہ تعالی، یہ جملہ اصبحو کی ضمیر سے حال واقع ہے۔ وضاحت، ان الحکم الا للہ، اس سبق میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حقیقتاً حکم اور فیصلہ اللہ ہی کی جانب سے ہوتا ہے۔ اللہ کے فیصلے کو ماننے، خدائی فیصلے کے سامنے دنیاوی تمام امور ایک طرف رہ جاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عظمت شان اس سبق سے واضح ہوتی ہے کہ رب کریم نے آپ کے پرچے سے دوبارہ اپنی قدرت سے دریائے نیل کو جاری فرمایا۔ یہیں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ اگر انسان خدا کے حکم سے سرتابی نہ کرے تو دنیا کی ہر چیز اس کے تابع بن سکتی ہے. جیسے کسی نے کہا من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو گیا تو اللہ اس کا ہو گیا.